کسانوں، مزدوروں، متوسط طبقے کی مشکلات بڑھ رہی تھیں. تو یہ چند نوجوان طالب علم تھے اور انہوں نے ارادہ کیا کہ وہ اپنے ملک کو مسائل سے نکالیں. مگر جو ایلیٹ کلاس تھی اس نے مصیبت ڈال دی. مذہبی طبقہ بھی، وہ طبقہ بھی جو اس چیز کو غلط سمجھتا تھا. یہ محفل اہل دل ہے، یہ محفل اہل دل ہے یہاں، ہم سب میکش، ہم سب ساقی، تفریق کریں انسانوں میں اس بزم کا یہ دستور نہیں. آنکھوں سے دیکھیے، کانوں سے سنیے، عقل و دل سے سوچیے اور سمجھیے. مائے لندن اسٹوڈیو سے یوسف ابراہم کا آداب، اور میرے ساتھ ہے میرے دوست اور رفیق راؤڈی فاروقی. بھائی سب سے پہلے تو میرا خیال ہے کہ ہم دونوں کو ہی آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور شکریہ ادا کرنا بنتا ہے کہ آپ کا جو رسپانس تھا دونوں ایپیسوڈز کا وہ بہت ہی اوور ویلمنگ اور امیزنگ رسپانس تھا. ہم ایکچولی اتنا ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہے تھے. کیا ہاں نہیں بالکل نہیں، اور کافی لوگوں نے اس کے بارے میں ہماری بہت ہمت افزائی کی ہے اور بڑی کہتے ہیں نا صحت مند تنقید بھی کی ہے. بالکل، جو کہ ہمیں جو سب سے امپورٹنٹ بات، ہاں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ کہ جو ہمیں فیڈ بیک ملی ہے اس سے ہمیں اور بھی اپنے پروگراموں کو آگے جاتے ہوئے امپروو کرنے کا موقع ملے گا. اور اس بات کو، پروگرام کی امپروومنٹ کو کنٹینیو رکھتے ہوئے جو آج کا پروگرام ہمارا ہے وہ ایک اسی فیڈ بیک سے لنک ہے، کیونکہ کئی لوگوں نے ہمیں جو ترقی پسندی کی جو بات تھی یوسف، اس پہ بہت اچھا فیڈ بیک دیا اور اس کے بارے میں اور لوگ جاننا چاہتے ہیں اور لوگ سننا چاہتے ہیں. تو لاسٹ پروگرام جو ہم یوسف کے ساتھ میرا ڈسکشن جو رہا اس میں ہم نے جو بات کی تھی وہ ترقی پسندانہ سوچ اور اس کی اہمیت کی تھی. آج ہم ایک اس تحریک کی بات کریں گے جس تحریک نے اس ترقی پسندانہ سوچ اور یہ آئیڈیالوجی عوام تک پہنچائی. تو یوسف وہ کیا تحریک تھی اور اس کا کیا پس منظر ہے، ذرا تم بتاؤ. تو اس زمانے کا جو پس منظر تھا وہ یہ تھا کہ سرمایہ داران نظام کے خلاف سوشلسٹ اور کمیونسٹ تحریکیں زور پکڑ رہی تھیں، اور یورپ میں جو فاشزم ہے اور ناززم کا عروج تھا، ٹاپ پہ تھی بالکل، اور ہندوستانی جو غلامی کے زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا اور اس کے خلاف زبردست جدوجہد جاری تھی. کسانوں، مزدوروں، متوسط طبقے کی مشکلات بڑھ رہی تھیں، اور آہستہ آہستہ جو ہاتھ کے کاریگر تھے وہ کم ہوتے جا رہے تھے، فیکٹریز لگتی جا رہی تھیں، لوگ بے روزگار ہو رہے تھے، بھوک افلاس بڑھ رہا تھا. تو بہت برے حالات تھے اس زمانے میں. اوکے، یعنی کہ یہ انڈسٹریل ریولوشن کا ایک سائیڈ افیکٹ جو ہو رہا تھا، مطلب یہ اور اس وقت 1935 میں یہیں ہمارے شہر لندن میں ترقی پسند تحریک کا آغاز اس طرح سے ہوا کہ پہلا منشور لکھا گیا. اوکے، 1935 میں یہاں لندن میں. تو یہ چند نوجوان طالب علم تھے اور انہوں نے ارادہ کیا کہ وہ اپنے ملک کو اس مسائل سے نکالیں. تو اس میں تھے ہمارے سجاد ظہیر، یہ سامنے ان کی تصویر ہے، اور ڈاکٹر جیوترے موئے گھوش، اور ڈاکٹر ملک راج آنند، اور وہ پرمود سین گپتا، اور ڈاکٹر محمد تین تاثیر جو سلمان تاثیر کے والد تھے وہ اس میں شامل تھے. تو ان لوگوں نے ایک منشور، ایک صفحے کا بنایا اور پورے ہندوستان میں تمام ادیبوں کو بھیجا کہ بھائی ہم یہ چاہتے ہیں. اچھا، یہ لوگ اس پوائنٹ پر کیسے پہنچے کہ بھائی یہ کرنا چاہیے، یہی کرنے کی ضرورت ہے؟ کیونکہ یہ یہاں پر تھے، یہاں پر مختلف سوشلسٹ تنظیموں کے پروگرامس ہوتے تھے، وہ اٹینڈ کرتے تھے، جا کے دیکھتے تھے دنیا میں کیا ترقی ہو رہی ہے، کیا مسائل آ رہے ہیں، اور ہندوستان کے حوالے سے سوچتے تھے. پڑھتے یہاں پر تھے، سوچتے ہندوستان کے حوالے سے تھے کہ بھائی ہمارے ملک میں بھی یہ سوچ آنی چاہیے کہ لوگ مسائل سے باہر نکلیں. کوئی ایسا ٹریگر تھا جس نے ان کو کہا کہ دس از ٹائم ٹو اسٹارٹ دس، اور یہ ابھی کرنا چاہیے؟ ہاں، ٹریگر اس وقت ہوا تھا جب 1931-32 میں غالباً احمد علی اور ڈاکٹر محمود الظفر، سجاد ظہیر اور ڈاکٹر رشید جہاں، ان کی کتاب آئی، مضامین کی کہانیوں کی کتاب آئی جس کا نام تھا انگارے. اور وہ انگارے نے ایسے چراغ جلائے جس نے ہلا کے رکھ دیا پورے ہندوستانی ادب کو.
اور تو اس میں سے کیا بات تھی؟ اس میں انہوں نے مضامین جو لکھے تھے ذرا کھل کے، وہ مضامین جو اس زمانے میں وہ ٹیبو سمجھے جاتے تھے، جن کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا تھا، رشتوں کے بارے میں، جنسی تعلقات کے بارے میں، پلس یہ کہ کچھ ایسی باتیں تھیں کہ جو رجت پسند کو قبول نہیں تھیں، وہ کیونکہ وہ چیزیں چھپا کے رکھتے تھے ہر چیز. تو یہاں انہوں نے کھل کے بتایا کہ کیا نقصانات ہیں ان کہانیوں کے ذریعے. تو وہ کہانیوں کی وجہ سے جو انقلاب آیا تو وہ پوری ان کی کتاب کو بین کر دیا گیا. اچھا. اور اس کے خلاف عبد الماجد دریابادی نے تو باقاعدہ فتوے نکال دیے تھے بھائی. انہوں نے کہا یہ ان کو مار ڈالا جائے. پوری نظمیں چھپیں. اس زمانے کے اس زمانے کے سارے میگزین جتنے آتے تھے اس سب میں لکھا گیا. اچھا. ان کے خلاف لکھا گیا اور برے طریقے سے لکھا گیا. اور یہ بھی کہا گیا کہ یہ اوریانی ہے، کسی نے کہا یہ فحاشی ہے. حالانکہ دونوں نہیں تھی، مگر ایک نیا ادب تھا، نئے طریقے کا ادب تھا. محبت کا اظہار نئے سلیقے سے تھا، مسائل کو نئے طریقے سے بتایا گیا تھا تاکہ لوگ اس بارے میں بھی سوچیں. تو یہ وہاں سے سمجھ لیں کہ وہ جو اس زمانے میں انگارے سے جو چراغ جلا تھا اس کی پوری روشنی 1935 میں جا کے ہوئی. تو اس تحریک کا جو پوائنٹ آف ویو تھا وہ کیا تھا؟ وہ مطلب وہ کیا چاہتے تھے کہ لوگ کیا کریں، کیا ہو؟ مینیفیسٹو کی بات کی نا، تو وہ مینیفیسٹو کیا تھا؟ مینیفیسٹو یہ تھا کہ ایک ایسا ادب کو تخلیق کیا جائے جو لوگوں کے مسائل، خاص طور پہ عام انسان کے مسائل، ان کے مزدوروں کے مسائل، ان کو عوام تک پہنچایا جائے. اس کو لکھ کر خالی رومانیت ہی شاعری اور ادب میں نہ رہے، بلکہ جو کہتے ہیں نا کہ ہمارے یہاں جو حقیقی ادب کو، جو انسانی کہانیاں، انسانی رشتوں سے متعلق کہانیوں کو انہوں نے، ہیومن کنڈیشنز کی بات، ہیومن کنڈیشنز کے اوپر بات کی گئی اور بہت کھل کے بات کی گئی. اس میں بات کی گئی یا کی جائے، وہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ شروع میں تو کی جائے. انہوں نے کہا کہ بھائی اس سلسلے میں تمام ادیبوں کو راضی کیا. تمام ادیبوں کو جو خطوط بھیجے انہوں نے، کیونکہ 1935 میں جب یہ لکھ کر انہوں نے سب کو منشور لے کر وہ ہندوستان آ گئے. فیس بک تو تھا نہیں اس زمانے میں، نہ ای میل ہوتا تھا، خط کے ذریعے بھیجا تو. مگر پھر وہ خود سجاد ظہیر واپس انگلستان آئے، تمام ادیبوں سے ملے اور مل کے اس کو سب سے ایگری کرایا، جس میں جوش صاحب بھی تھے، فراق صاحب بھی تھے، مولانا حسرت موہانی تھے، پلس اس کے اندر منشی پریم چند تھے، جگر مراد آبادی تھے، سبت حسن تھے حیدرآباد دکن میں، اور لاہور میں وہ تھے ہمارے فیض احمد فیض تھے، اختر شیرانی صاحب تھے، پلس اس کے علاوہ صوفی یہ غلام صوفی تبسم صاحب تھے. تو یہ سارے لوگ اور بھی بہت لاتعداد لوگ تھے. اب یہ چیز ہے، میں یہاں پہ ایک تھوڑا سا ایک بریک تمہیں دے رہا ہوں. وہ یہ کہ محی الدین صاحب تھے، ان کا ذکر کیسے نہیں کرنا. تو کہنے کا مطلب یہ دیکھیں، وہ جو لوگ اس میں شامل تھے، جو ادیب اس میں شامل تھے، ان کا نام اور ان کا رتبہ بہت بڑا ہے، اور یہ پروگرام ان سب کو انکلوڈ کرنے کا متحمل ہو نہیں سکتا. اس لیے ہم ان پہ فرداً ایک الگ ڈسکشن کریں گے، کیونکہ جو ان کی کنٹریبیوشنز ہیں، اب ہم صرف اگر فیض صاحب کو ہی لے لیں سب کو چھوڑ کے، تو صرف فیض صاحب کی کنٹریبیوشن کے اوپر ایٹ لیسٹ ایک پوڈ کاسٹ بنتی ہے. تو میرے خیال ہے ہم یہاں پہ اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں، کیونکہ یہ تو ہم اوبیسلی بات کریں گے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ وہ جو لوگ تھے جو اس میں شامل تھے، کیونکہ ظاہر اس لیول کے لوگوں کے بنا آگے بڑھ ہی نہیں سکتا. سب آگے بڑھے، فیض صاحب آئے. تو اب بات یہ ہے کہ چلو انہوں نے مینیفیسٹو سارے جو ادیب تھے، جو لکھنے والے تھے، جو میں ایم شیور کہ جو نیوز پیپر والے لوگ ہوں گے، سب کو بھیج دیا. تو اس کے بعد جو انڈسٹری کے لوگ، جن کو کہہ لو کہ جو میڈیا ادب کی انڈسٹری ہے، اس کے لوگ جو تھے، ان کو پہنچ گیا مینیفیسٹو. اور ظاہر ہے اس میں سے کچھ نے اس کو مانا ہوگا، کچھ نے نہیں مانا ہوگا. لیکن اب اس پہ میں آؤں گا. لیکن مین چیز یہ ہے کہ جب وہ ان تک پہنچ گیا تو وہ عوام تک کب پہنچا؟ کیونکہ عوام تک بھی پہنچنا بھی ضروری تھا نا اس کا. عوام تک ظاہری بات ہے، وہ طریقہ تھا اس کا. تو اس کے لیے سب سے پہلے انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اس کی تنظیم سازی کی جائے پورے ملک میں. تو پورے ملک میں تنظیم سازی کی گئی، جس میں جہاں جو بستہ تھا، مخدوم محی الدین صاحب تھے حیدرآباد دکن میں، ہمارے وہ تھے سبت حسن صاحب تھے لاہور میں، فیض احمد فیض سے جیسے میں نے بتایا، ڈاکٹر رشید جہاں نے ان کو ملوایا فیض صاحب کو سجاد ظہیر صاحب سے. تو یہ سارا سلسلہ شروع ہوا، انہوں نے تنظیم سازی کی. پھر اس کے بعد جتنے ہمارے جوش ملی آبادی تھے، تنظیم سازی میں تو وہ ادیب ہی ہوں گے نا، سارے ادیب تھے. تو وہ جو میسج تھا ترقی پسندی کا، وہ عوام تک
کس طرح پہنچا یا عوام تک نہیں پہنچا؟ انہوں نے پہلے ادیبوں کو اپنے لائن میں لایا؟ نہیں عوام تک پہنچا نا. پہلا انہوں نے 1936 میں لکھنؤ میں جلسہ کیا اس کا. اچھا. وہ جلسہ بھی انہوں نے سجاد صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے اس کے بارے میں. بڑا مشکل کام تھا ان کے لیے. وہ پھر ان کو ایسے بھی چاہیے تھے, کچھ پیسے بھی چاہیے تھے, ٹکٹ بھی چاہیے تھا, وہ کرسیاں کیسے لگنی ہے, شامیانے کیسے لگنے ہیں, قناتیں کیسے لگنے, سارے بہرحال پورا انہوں نے لاجسٹکس ہوتی ہیں وہ بھی ہوتی ہیں. لوگ اس کے بارے میں سوچتے نہیں ہیں, لیکن obviously جو ایک کسی بھی پروگرام کے پیچھے لاجسٹک ہوتی ہیں وہ بہت ہی جان لیوا ہوتی ہیں ایکچولی. پھر اس میں ہوا یہ ہے کہ اس میں اس کو منشی پریم چند صاحب نے اس کو منع کر دیا تھا شروع میں, وہ نہیں کریں گے صدارت. اچھا. انہوں نے لکھ کے بھیجا بھائی میں نہیں کروں گا. مگر پھر کوئی تھا نہیں تو پھر انہیں کو کہا گیا بھائی آپ اس میں شریک ہو. تو اس میں کافی مزدور سارے لوگ آئے, شریک ہوئے. اچھا خاصا ہوا, بہت بڑا نہیں تھا, مگر یہ کہ اس کی بنیاد پڑی اس کی, اور اس کی بنیاد وہاں پر کہتے ہیں نا نیو ڈال دی گئی وہاں پر. تو پہلا جو انہوں نے جو خطاب کیا منشی پریم چند صاحب نے, وہ آپ کے لیے میں کچھ اقتباس اس میں سے پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں تاکہ آپ تمہارے جو سوال ہے نا کہ یہ کیوں بنایا ہے, کس لیے بنایا, ادب کیا ہے بھائی, کیا چکر ہے اس کا, تو وہ اس میں انہوں نے کچھ کیا ہے اس کا ذکر. اگر آپ لوگ اجازت دیں تو میں کتاب میں میرا خیال ہے یہ جو ہے یہ تو 100% میں ایگری کروں گا کہ یہ جو ہمارے سننے دیکھنے والے ہیں وہ بھی چھوٹی چھوٹی بات ہے سننا چاہیں گے, اور جنہوں نے کتاب پڑھی ہے وہ تو خیر جانتے ہی ہوں گے, لیکن ان کا بھی ایک کہہ لو کہ ریفریشر ہو جائے گا. اور جنہوں نے نہیں پڑھی ہے ان کے لیے تو ایک یہ میں سمجھتا ہوں ایک سونے کی چھوٹی سی ڈلی ہے جو آپ کو جان لگے. منشی پریم چند اپنے 1936 کے لکھنؤ کے ترقی پسند مصنفین کے اجلاس میں کہتے ہیں کہ اگر تمہیں اس غریب عورت میں حسن نظر نہیں آتا جو بچے کو کھیت کی مینڈ پر سلائے پسینہ بہا رہی ہے, تو یہ تمہاری تنگ نظری کا قصور ہے. اس لیے کہ ان مرجھائے ہوئے ہونٹوں اور کملائے ہوئے رخساروں کی آڑ میں ایثار, عقیدت اور مشکل پسندی ہے. شباب سینے پر ہاتھ دھر کر شعر پڑھنے اور صنف نازو کی کج ادائیوں کے شکوے کرنے یا اس کی خود پسندیوں اور چونچلوں پر سر دھننے کا نام نہیں. شباب نام ہے آئیڈیلزم کا, ہمت کا, مشکل پسندی کا, قربانی کا. انہوں نے کہا کہ جب ادیبوں میں اس طرح کی نئی نگاہ حسن پیدا ہوگی تب ہم اس معاشرت کی جڑیں کھودنے کے لیے سینہ سپر ہو جائیں گے اور اسے برداشت نہ کریں گے جہاں ہزاروں انسان ایک جابر کی غلامی کریں. تب ہماری خوددار انسانیت اس سرمایہ داری, عسکریت اور ملوکیت کے خلاف علم بغاوت بلند کرے گی اور ہم صفائے کاغذ پر تخلیق کر کے خاموش نہ ہو جائیں گے, بلکہ اس نظام کی تخلیق کریں گے جو حسن, مذاق, خودداری اور انسانیت کے منافی نہیں ہے, جہاں ادب کی تعمیری رجحان کے باقاعدہ چرچے ہوں, مضامین پڑھے جائیں, مباحثے ہوں, تنقیدیں ہوں. جبھی ایسی فضا پیدا ہوگی جس میں مطلوبہ ادب پیدا ہو سکے اور اس کی نشو و نما ہو سکے. کیا بات ہے, یہ ایکچولی سمز اپ آلموسٹ ایوری تھنگ. ہاں تو سمپل سی بات ہے, ساری چیزیں اس میں انہوں نے جو بات کی نا, یہ منشور بس, یہ منشور آج تک ویلڈ ہے. نہیں, اور بالکل, اور وہ میرے خیال ہے اتنی جنیرک بات ہے ان ٹرمز آف کانسیپٹ کہ یہ آپ فیوچر پروف بات ہے. بالکل, اور آج بھی جاری ہے, آج بھی ہمیں چاہیے. اور تم جیسے انہوں نے کہا کہ بھائی مباحثے ہونے چاہیے, تو ہم بیٹھ کے کر رہے ہیں. ہاں وہی ہو رہا ہے, وہی کام تو ہم کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی. اچھا, میں اس کا جو ایک بات پوچھنا چاہوں گا, اس کے جب یہ کانفرنس ہوئی اور جب یہ منشور لوگوں تک پہنچا تو اس کا رسپانس کیا تھا؟ دونوں رسپانس میں جانا چاہوں گا, عوام کا بھی اور خواص کا بھی, لیکن پہلے عوام کی بات کریں. بھائی عوام کا رسپانس تو آہستہ آہستہ ڈیولپ ہوا, اور کیسے ہو رہا تھا کہ اس زمانے کے جو رسالے تھے, اخبار تھے, اس میں جو مضامین آنے لگے, پھر جو ترقی پسند, کیونکہ ادیب پورے ہندوستان میں سب کو ساتھ شامل کر لیا تھا, اس سوچ پہ قائل کر لیا تھا, تو وہ سب لکھنا شروع کر دیا انہوں نے, شعر و شاعری ویسی ہونے لگی. تو عوام نے تو آہستہ آہستہ اس کو ایکسیپٹ کیا اور عوام اس طرف آئی, کافی عوام نے ایکسیپٹ. مگر جو ایلیٹ کلاس تھی اس نے مصیبت ڈال دی. اچھا. اور جو ایلیٹ کلاس کا مطلب میں اس میں سب کو کور کر رہا ہوں, وہ مذہبی طبقہ بھی, وہ طبقہ بھی جو اس چیز کو غلط سمجھتا تھا, کیونکہ وہ جو رجت پسند تھا, جو بالکل ٹھہرا ہوا تھا, رکا ہوا تھا, اس نے ٹھہرے ہوئے پانی کی طرح. اس نے کہا بھائی ہم یہ کیسے ایکسیپٹ کر لیں گے, یہ مزدور کی بھی بات ہوگی, اس کی بھی بات ہوگی, یہ کیا بات ہوئی؟ اس کے لیے تو آپ بس شاعری کریں. ادب کا مطلب ہے شاعری کرنا, عشقیہ شاعری کرنا, زلفوں کی تعریف کرنا. اس میں آئی تھنک کچھ لوگوں نے
टेक्निकलिटीज का भी पॉइंट उठाया होगा, क्योंकि बहुत सारी जो शायरी और अदब स्पेशली जो नज़म की सूरत में थी वो आज़ाद शायरी है ना। तो मुझे याद है एक इब्न सफ़ी, जो कि मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और वो बहुत ही प्रोग्रेसिव राइटर थे, उन्होंने कहीं अपने किसी नॉवल में एक कैरेक्टर के थ्रू उस रिजत पसंदाना सोच का मजाक उड़ाया था। क्या एक कैरेक्टर जो है उसको कहा जाता है कि भाई कि फलानी जगह कोई प्रोग्राम हो रहा है जहाँ पे कोई आज़ाद तरक्की पसंद शायर आएंगे, अपना कलाम सुनाएंगे। तो वो कैरेक्टर कहता है भाई इसका मतलब है कि उनका कलाम जो है वो तबले बाजेगा तो किसी काम का नहीं होगा। यानी कि वो जो कॉन्सेप्ट जो रिजत पसंदाना लोगों ने फैलाया था वो ये था कि उसमें म्यूजिकलिटी नहीं है, उसमें रिदम नहीं है, उसमें वजन नहीं है, उसमें मतलब बहर नहीं है। तो ये जो है बहर से खारिज है और बस चल रहा है। उस पे टेक्निकलिटी पे भी उस पे उन्होंने, हालांकि रिदम तो होता है मगर फिर भी उनको नहीं समझ में आया शायद। नहीं, अब देखो आजकल तो जितने भी गाने हैं मोस्टली वो अस्थाई अंतरे से बाहर ही है ना। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि उस पर म्यूजिक नहीं बन सकता, उस पर गाना नहीं बन सकते। लेकिन एनीवे, तो ये एक मेरे माइंड में छोटी सी बात आई थी कि जो इब्न सफ़ी जैसे राइटर थे उन्होंने भी उस चीज़ को लेके आवाम के कानों में डाली कि भाई देखो ये जो रिजत पसंदाना सोच है वो उसकी ये तो एक बात है ही कि भाई मजदूर की बात क्यों हो, अवाम की बात क्यों हो, है ना। वो लैला और मजनू से आप बाहर क्यों निकले, अलामतें क्यों हो, तो क्योंकि खुल के नहीं बयान कर रहे थे। अलामतें क्यों हो उसमें बिगिनिंग में ज़ाहिर सी बात ये बात भी है कि बिगिनिंग में खुल के भी बात नहीं कर सकते होंगे। तो उसमें तो उन्होंने उसके अलावा मतलब उन्होंने कोई शोबा छोड़ा नहीं जिसपे तनकीद उन्होंने ना की हो। कहने का मतलब ये है। तो ये जो एलीट है, यानी कि जो आपके जो मैं तो एलीट ही मानता हूं। एलीट, हाँ, वो इन द सेंस के जो वो लोग हैं जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड हैं, ठीक है ना। वो इसलिए एलीट है कि वो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है, उनका एक सेल्स पैटर्न चल रहा है, टाइटल भी मिले हुए हैं, सब मिला हुआ है। और हाँ, ये भी एक बात है जो अकबर इलाहाबादी की मिसाल लेना आप, क्यों छुपा रहे हो? अकबर इलाहाबादी साहब ने इतनी तनकीद की इसके ऊपर, बाकायदा सर सैयद की तहरीक जो थी उसके खिलाफ खड़े हुए, और उसके खिलाफ तो खड़े हुए ही शेर व शायरी की पूरी उन्होंने, अंग्रेजी नहीं पढ़ो ये नहीं कहा। अकबर इलाहाबादी से तो मुझे बहुत ही बड़ा मतलब प्रॉब्लम नहीं, मगर सुनो तो उन्होंने किया क्या, पूरी तनकीद करके अपने बच्चे को बाहर उनके जो बेटे थे इशरत। मैं यही बात है ना कि जो ये हिपोक्रेसी है ना जो रिजत पसंदी की, ये भी एक प्रॉब्लम है। और अकबर इलाहाबादी से मुझे पर्सनल प्रॉब्लम वो इसलिए भी है कि उनका एक शेर बचपन में स्कूल में पढ़ा था, और मजे की बात है कि हम ज़रा को एजुकेशन में पढ़े, हम दोनों एक ही स्कूल में थे, को एजुकेशन में पढ़े। तो उस स्कूल में जब हमने वो शेर, उस क्लास में जब हमारे साथ लड़कियां भी होती थी वो उसका बड़ा एक अजीब सा फीलिंग आई कि यार ये क्या बकवास है कि वो तारीफ में दुख तरह से ये उम्मीद है जरूर नाचे दुल्हन खुशी से खुद अपनी बारात में। क्या यार, क्या है ना, मतलब कितनी इन्हीं का तो शेर है वो कि वो बेपर्दा नजर आई जो कलचंद बीवियां, अकबर जमीन में गैरत है कौमी से गड़ गया, पूछा जो मैंने आपका पर्दा कहाँ गया, कहने लगे अकल पे मर्दों की पड़ गया। ये ऐसे लोगों ने तो तबाह किया। हाँ, तो वो इनकी जो सोच थी वो क्योंकि वही पुराने उसमें फंसी हुई थी, और वो भाई ये बहुत खिलाफ थे। हाँ, वो इसलिए खिलाफ थे ना कि वो उससे बाहर निकल नहीं सकते थे, कि उनको पता था। देखो हिपोक्रेसी क्यों होती है, उन्होंने अपने बेटे को क्यों लंदन या इंग्लैंड जहाँ भी भेजा, इंग्लैंड में जहाँ भी भेजा भाई, इंग्लैंड में जहाँ भी क्या होगा, तो वो क्यों भेजा? वो इसलिए भेजा कि उनको अंदरूनी तौर पे पता था कि दिस इज द फ्यूचर। बिल्कुल, ठीक है, गुमराह कर रहे थे। और उनको अंदरूनी तौर पे ये भी पता था कि यही सही रास्ता है, नहीं तो अपने बेटे को कभी ना भेजते। लेकिन ऊपरी तौर पे क्योंकि उनकी दुकान चल रही थी उस काम से, तो वो उस पे लगे रहे और अपनी दुकानदारी को कायम रखने के लिए। उनकी दुकान के मैनेजर आज भी हैं, और वो ये सुनेंगे और आप पे तनकीद करेंगे, जरूर करें। मैं तो आदी हो चुका हूँ। उसके मैनेजर्स बहुत हैं अभी भी। वो मैं उसके आदी हो चुका हूँ, कोई बात नहीं, उन मैनेजरों को भी हम डील कर लेंगे। लेकिन बात ये है, जो बात हम अपने सुनने वालों देखने वालों तक पहुंचाना चाहते हैं वो ये है कि जब भी कोई प्रोग्रेस होती है, जब भी कोई नई चीज दुनिया में आती है, उसके खिलाफ आवाजें उठती हैं, और वो उन लोगों की आवाजें होती हैं जिनकी दुकानदारियां पुरानी चीज से ऑलरेडी चल रही होती है। नहीं, वो मुंजमद होते हैं, वो चेंज नहीं लाना चाहते, क्योंकि उनकी एक चौधराहट चल रही है। देखो, आपकी दुकान सजी है, आपको पता है कि भाई आपका कस्टमर बेस बना हुआ है, और कोई नई प्रोडक्ट आ जाए तो आपको तो पता है ना कि मेरी दुकान सजी सजाई दुकान का बेड़ा गर्क होने वाला है। तो जाहिर है वो वही बात है, एग्जैक्टली सेम थिंग है ना। हमारे टाइम से पहले जब टेलीविजन पाकिस्तान में आया था, तो यही प्रॉब्लम हुई थी। हमारे लाइफ टाइम में, हम जब स्टूडेंट थे, वीसीआर आया था, यही प्रॉब्लम हुई थी। ठीक है, मेरे ख्याल हमारे बाद जब इंटरनेट आया होगा तब भी यही प्रॉब्लम हुई थी भाई। इंटरनेट हम तो आनी थे उस जमाने, लेकिन तो कहने का मतलब हाँ ये सो पॉइंट इज कि जो रिजत पसंदी है वो हमेशा प्रोग्रेशन को रोकना चाहती है, और उसमें जरा कोई दो राय नहीं है, सबको पता है। लेकिन यूसुफ, एक जो मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि रिजत पसंदी जो है
اس کو بھی وقت کے ساتھ ساتھ تھوڑا بہت تو بدلنا پڑتا ہے. بالکل بدلنا ہوگا یار. اگر وہ بھی اگر دیکھو رجت پسندی بدلتی ہے تو وہ اپنے آپ کو ماڈرنائز کرتے ہیں. تو میں ایک جو بات میرے مائنڈ میں تھی کہ جب 1935 میں انہوں نے یہ ترقی پسندی کی سوچ عوام تک پہنچائی, جو کہ 50 سال آگے کی بات تھی. ہاں, آج 2025 ہے, اور جو ترقی پسندانہ سوچ اسپیشلی ویسٹ میں وہ اسٹیبلش ہو چکی ہے, میرے حساب سے بڑی حد تک اسٹیبلش ہو چکی ہے, اور وہ فیشن بن چکی ہے. اپنے آپ کو ترقی پسند کہنا ایک ان چیز ہے آج, کہ اگر آپ سمجھ رہے ہو, ہاں پروگریسو, ٹھیک ہے. تو جو رجت پسند لوگ ہیں وہ بھی اپنے آپ کو پروگریسو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور وہ اس کے بارے میں چھوٹا سا ڈسکشن کرنا چاہتا ہوں. زیادہ ٹائم نہیں لوں گا میں, اور نہ ہی چاہتے ہیں کہ سمپل سی بات ہے, آئی ایم پروگریسو. بیٹا اندر جاؤ, تم نے میٹرک تک پڑھ لیا, آئندہ نہیں پڑھنا, بیکاز آئی ایم پروگریسو. نہیں, یہ بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ رجت پسند بھی دیکھ, بہت پرانا مجھے شیخ سعدی کا ہے یا مولانا روم کا ہے, وہ یاد آ رہا ہے کہ ان سے کسی نے, انہوں نے کہا تھا ایک گلستان یا بوستان میں, کہ جو عقل مند آدمی ہوتا ہے, جو بیوقوف آدمی ہوتا ہے, وہ بھی وہی کام کرتا ہے جو عقل مند کرتا ہے. لیکن ہر کے دانا کنت نادا بس کے خرابی بسیار, ایسی کچھ ہے فارسی کی, تو وہ میں شاید صحیح نہیں پڑھا مگر یہی ہے. تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ بیوقوف بھی وہی کام کرتا ہے جو عقل مند کرتا ہے. فرق صرف یہ ہے کہ بہت نقصان اٹھانے کے بعد کرتا ہے, اور جب تک وہ کرنے آتا ہے عقل مند کچھ اور کام کر رہا ہوتا ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ یہ جب تک اسٹیشن پہ پہنچتے ہیں یہ, تو گاڑی اور آگے نکل جاتی ہے 50 سال. تو بیسیکلی انہوں نے عہد کیا ہوا ہے 50 سال پیچھے رہنا ہے ترقی سے. اور پہلی چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ ترقی پسند لوگ جو ہیں وہ بھی اگر اپنے آپ کو 1935 میں پھنسا لیں گے تو پھر وہ بھی رجت پسند ہوگا. ہاں ایبسولوٹلی, کیونکہ یہ سوچ تو ان کی بھی رجت ہوگی. ہاں بالکل. نہیں, لیکن جہاں تک میں سمجھتا ہوں, میرا ایک اپنا ایک اس پہ ایک آئیڈیا ہے ہلکا سا, جو میں نے سوچا بھی ہے اس پہ بارے میں, اس کے بارے میں تھوڑی سی اپنی ریسرچ بھی کی ہے, اور جو ہم آبزرو کرتے ہیں اس کے حساب سے, کہ جو فرق ہے ایک رجت پسند لوگوں میں یا سوچ میں اور ترقی پسندی میں, ایک جو بہت بڑا فرق ہے وہ یہ ہے میرے حساب سے کہ ترقی پسند ایک ہائپوتھیسس کو لے کر ایکسپیریمنٹ کرتا ہے, اور ایکسپیریمنٹس کو بھی ایک ایکسپیریمنٹ نہیں ہوتا, اس کے ڈفرنٹ ایکسپیریمنٹس ہوتے ہیں, ڈفرنٹ لوگ کرتے ہیں, ڈفرنٹ ماحول میں کرتے ہیں, اور ان ایکسپیریمنٹس کی بیس پہ ایک تھیوری قائم ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں ہاں بھائی دس از واٹ اٹ از. لیکن وہ تھیوری بھی اوپن مائنڈ کے ساتھ ہوتی ہے کہ اگر کل نیا ڈیٹا آ جاتا ہے تو ہم اس کو we'll revisit everything, re-experiment and form the new theory based on that. ٹھیک ہے. جو رجت پسند ہوتے ہیں وہ ہائپوتھیسس سے پہلے ہی تھیوری بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں, اور اپنے وہ ایکسپیریمنٹ اس تھیوری کو پروو کرنے کے لیے کرتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں دیکھو ہم نے ایکسپیریمنٹ سے پروو کر دیا. اور یہ ان کی ترقی پسندانہ. بھائی آپ اس کا اندازہ لگا لیں نا, سوچیں میں جس وقت مائک آیا جس وقت اذان حرام تھی آپ کے مائک پہ دینا, اس کے بعد پھر آپ کے یہاں چھاپا خانہ آیا, کتابیں چھپی, تو آپ نے وہ منع کر دیا. رجت پسند ہے نا بھائی, اب رجت پسند 200 سال آپ نے وہ بند کر دی, 200 سال تو ویسے پیچھے ہو گیا. اسی طرح جب کمپیوٹر آیا تو آپ ٹائپ رائٹر پہ ٹائپ کر رہے تھے, ٹائپ رائٹر سے پہلے آپ وہ قلم سے لکھ رہے تھے, قلم سے پہلے آپ کھال پہ لکھ رہے تھے. نہیں وہ کہنے میں بتا رہا ہوں پوری ترتیب. اب جب کہ ہمارے پاس نئی ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں, اگر ہمارا جو پروگریسو کا جو تمہارا سوال ہے وہ بھی اگر انہی روایت پہ چلے گئے تو وہ تو پھر معاملہ طے نہیں. نہیں دیکھو بات یہ ہے کہ اب جو ہے دنیا ایک اتنی چھوٹی ہو چکی ہے کہ جو ٹیکنالوجی کی اگر ہم بات کریں تو چاہے آپ رجت پسند ہو چاہے آپ ترقی پسند ہو, ٹیکنالوجی سب کے پاس ہے اور سب یوز کر رہے ہیں. اب تو کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو ہم ٹیکنالوجی کو اب بیس پہ نہیں رکھ سکتے یہاں پہ. ہمیں رکھنا پڑے گا ہمیشہ کی طرح تھاٹ پیٹرنس کو, مائنڈ سیٹ کو. اپنا مائنڈ سیٹ بہت اچھی بات کہی, ٹھیک ہے نا, کیونکہ ٹیکنالوجی تو کسی اور کی بنائی ہوئی بھی آپ کے ہاتھ میں آ جاتی ہے, آپ کے پاس 4 پیسے ہیں آپ خرید بھی سکتے ہیں. مائنڈ سیٹ ہوتا ہے خود بھی بنا سکتے ہیں, اور خود نہ بھی بنائے تو آپ کو پتا ہے کہ اس ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے اپنی سوچ کہاں تک پہنچایا. میں نے تو نہیں ایجاد کیا نا یہ مائکرو فون, اور نہ ہی تم نے ایجاد کیا, نہ ہی ہم نے یہ ٹیلی پرومپٹر ایجاد کیا, نہ یہ کمپیوٹر ایجاد کیا, لیکن ہمیں یہ سوچ سمجھ تو ہے نا کہ بھائی اس چیز کو ہم یوز کر کے اپنے سوچ لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں, یا لوگوں کی سوچ اور آگے تک پہنچا سکتے ہیں, یا ان جیسے بڑے لوگوں کی سوچ دنیا تک پہنچا سکتے ہیں. بالکل پہنچا سکتے ہیں. تو ہاں, تو ٹیکنالوجی اور اس کی انوینشن ایک وہ بالکل ڈفرنٹ سبجیکٹ ہے, اور میرے خیال ہے کہ ہم اس طرف نہ جائیں اس پروگرام میں, اس پہ جائیں گے ایک دن, کیونکہ مجھے میں نے کہیں پہلے بھی کہا ہے کہ میں بہت پرو ٹیکنالوجی ہوں, اور میں آج کل تو AI پہ بھی بہت ڈپینڈ کرتا ہوں. تو اس پہ جائیں گے, وہ ایک بہت زبردست سبجیکٹ ہے, اور اس پہ ڈسکس ہوگا. لیکن وہ بھی ایک ترقی پسندانہ سوچ سے ہی لنک ہے کہ ہمیں اس جو
آج کی ٹیکنالوجی یعنی کہ اے آئی ٹیکنالوجی, اس کے لیے بھی ہم تیار ہیں کیا نہیں ہے, یا وہ کہاں جا رہی ہو, یا ہمیں کہاں لے کر جائے گی وہ ٹیکنالوجی, پر وہ ایک ڈفرینٹ سبجیکٹ ہے. یوسف, میں ایک جاتے جاتے ایک لاسٹ سوال کہہ لو یا ایک پوائنٹ میں رکھنے لگا ہوں, وہ یہ ہے کہ جو ان کی ترقی پسندانہ سوچ تھی 1935 میں, وہ آج 2025 میں کتنی ریلیونٹ ہے؟ وہ 1935 اور آج میں 90 سال کا فرق ہے, ایک سینچری ہونے والی ہے. صحیح ہے. اب 90 سال میں دنیا کے اندر بہت ارتقائی فرق آئے. اب صحیح ہے, بیسک پرنسپل تو وہی ہے, مگر ان پرنسپلس کو آپ کو مزید انہانس کرنا ہوگا, اپنے دور کے ساتھ ہم آہنگ کرنا ہوگا. جو پرانی تھی 1935 کی, وہ بہت سی چیزیں آج اپلیکیبل نہیں ہیں. ہاں ایبسلیٹلی, ہاں صحیح ہے نا. اب آج کیا, پہلے لوگوں کا انٹرٹینمنٹ پڑھنا تھا, پہلے لوگوں کا انٹرٹینمنٹ غزلیں پڑھنا تھا, کتابیں, رسالے, اخبار پڑھنا تھا. ابھی کم ہو رہا ہے, اس سے آگے جا کے اور کم ہو جائے. تو اگر آپ یہ پروگریشن کے ساتھ ریفارمیشن نہیں کریں گے, ریفارمیشن کی ضرورت ہے. جو ریفارمیشن تم کہہ رہے ہو, اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ایک زمانے میں لوگ وقت ٹائم پاس کرنے کے لیے یا انٹرٹینمنٹ کے لیے کتابیں پڑھتے تھے, غزلیں, نظمیں, جو بھی شاعری وغیرہ پڑھتے تھے, رسالے پڑھتے تھے, کہانیاں پڑھتے تھے, آج وہ کچھ اور کر رہے ہیں کہ فلم دیکھتے ہیں, آج لوگ گانے سنتے ہیں یا پوڈ کاسٹیں سنتے ہیں, ہماری پوڈ کاسٹ کی طرح. تو تم کہہ رہے ہو کہ وہ جو ترقی پسند سوچ ان کی, جو اس زمانے کی جو آئیڈیالوجی تھی, اس کا امپلیمنٹیشن جو ہے وہ آج کی جو بھائی اس کا امپلیمنٹیشن ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا. وہ پرنسپلس تو ہیں نا موجود, مگر اب آپ اگر اسی انداز میں آج اس تحریک کو لے کے چلیں گے, آپ وہی لکھنا شروع کر دیں, آپ وہی اخبار چھاپنا شروع کر دیں, آپ کے پڑھنے والے بھلے کم ہو, کیونکہ وہ تحریک میں 1935 میں ہوا تھا, تو آپ بھی وہی منشور بنا کے شروع ہو جائیں. تو اب زمانہ بدل گیا, آپ کو زمانے سے سنکرونائز ہونا پڑے گا. پلس آپ کو زمانے سے ایکسپلین کرو مجھے. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں اسپیسیفک یہ ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ 1935 سے لے کر آج تک 90 سالوں میں آپ کی کتابیں چھپ رہی ہیں, لا تعداد کتابیں چھپ رہی ہیں, لکھی جا رہی ہیں, پڑھی جا رہی ہیں, کم پڑھی جا رہی ہیں. اس اسپیڈ سے نظریات آپ کے لوگوں تک نہیں پہنچ رہے جتنی جلدی پہنچنا چاہیے. جن میڈیم کے تھرو پہنچتے تھے وہ میڈیم اب چینج ہو گئے. اوکے, یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس آئیڈیالوجی کو ہم قائم رکھ سکتے ہیں, لیکن وہ جو میڈیمز ہیں اوبویسلی جو کتابیں آج چھپ رہی ہیں, یا وہ ان کو چھپی ہوئی کتابوں کو بہت کم لوگ پڑھتے ہیں, مجھے پتا ہے, میں بھی بہت کم پڑھتا ہوں. تو آج یعنی کہ آڈیو بکس بننی چاہیے, آڈیو بکس بننی چاہیے, ٹیکنالوجی. پلس یہ کہ ہمارے جو لوگ اس سوچ کے حامل ہیں ان کو اس ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھانا چاہیے نا. ہم بھی تو بیٹھ کے بات کر رہے ہیں بھائی, آپ کو یہ سیکھنا چاہیے. آپ ہر وقت تو نعرہ نہیں لگا سکتے نا کہ بھائی لال انقلاب تو ہر وقت نہیں کر سکتے آپ, مگر آپ کو سیکھنا پڑے گا. اگر آپ نہیں سیکھیں گے تو آپ اپنا پیغام نہیں پہنچا سکتے. یعنی کہ وقت کے ساتھ ساتھ جو لکھنے والے ہیں, جو ادیب ہیں, یا وہ لوگ جو پروگریسو تھنکنگ کے حامل ہیں, ان کو ٹیکنالوجی سے اپنے آپ, میرے خیال سے بہت سے لوگ ایگری نہیں کریں گے. بہت سے لوگ کہیں گے بھائی آپ کتابیں چھپائیں, 40-50 چھپا لیں, دے دیں آپ کو اپنے ریکارڈ کے لیے. مگر اگر آپ یہ سمجھیں کہ کتابیں چھپوا کر آپ جو ہے کوئی پیغام لوگوں تک پہنچا رہے ہیں, تو سوری ٹو سے وہ پیغام پہنچانے کے ذرائع بدل چکے ہیں. اب وہ ذرائع وہ نہیں رہے کہ آپ کتابیں چھپا میرے خیال ہے یہ اس بات سے تو میرے خیال سے شاید سبھی ایگری کریں گے, وہ یہ کہ کتابیں چھپنا یعنی کہ ایکچولی فزیکلی بک چھپنا ایک فارمیلٹی ہی رہ گئی آج کل. کیونکہ سچی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ میں نے خود میں خیال پچھلے 5 سال میں 2 کتابیں پڑھی ہوں, چھپی ہوئی کتابیں شاید 2 پڑھی ہوں گی, کیونکہ میں آڈیو بکس ڈیجیٹل پڑھتے ہیں, ہاں, اور یا کنڈل وغیرہ پہ جو بکس ہوتی ہیں. تو یس آئی انڈرسٹینڈ دیٹ کہ جو فارمیٹس ہیں اور جو ٹیکنالوجی کے تھرو جو آپ کے میڈیمز ہیں وہ چینج ہو رہے ہیں. اب کل ہی کسی سے میری بات ہو رہی تھی, وہ کہیں کسی ریڈیو پہ پرانے پریزنٹر ہیں, تو وہ کہہ رہے تھے میں ریڈیو چھوڑنے لگا ہوں. ختم. اس کی ریزن یہی ہے کہ وہ ان کے اتنے نہیں رہے, کہ اب وہ نیا میڈیم, دیٹ از ٹوٹلی انڈرسٹینڈیبل. تو یہی ریفارمیشن میرے لیے ہے کہ میں کہہ رہا ہوں, کیونکہ جو بھی آپ نظریہ لے کے چلتے ہیں اس کو 4-5 سال 6 سال بعد کا آپ کو سوچنا پڑتا ہے. ویسے آپ کو تھوڑی سی قربانی مانگتی ہے نا ہر تحریک. ہاں وہ تو خیر, ہر جو نظریہ ہے قربانی مانگتا ہے. اب آپ قربانی بھی نہیں دیں, وہی قربانی آئی تھنک قربانی کا وقت میرے حساب سے تھوڑا سا اسٹرانگ ہے وہ, لیکن یہ ہے کہ آپ کو جو بھی لکھنے والے ہیں ان کو نئے میڈیمس کی طرف دھیان دینا چاہیے. نئی ٹیکنالوجی کو سیکھنے کے لیے اپنے وقت کی اور اپنے دماغ کی قربانی دینی پڑے گی. ٹھیک ہے, ناؤ اب مجھے یہ بتاؤ کہ اب اس پروگریسو تھنکنگ کی جو یہ لڑی ہم نے شروع کی ہے, اور لوگوں کے ایکچولی اصرار پہ نوے شروع کی ہے, اور لوگوں کے فیڈ بیک سے شروع کی ہے, شروع تو نہیں کی تھی لیکن اس کو ہم آگے ہم پروگریسو کو پروگریس کر رہے ہیں.
लोगों के फीडबैक के थ्रू। तो अगला जो तुम्हारा प्रोग्राम जिसमें हम अगला डिस्कशन किया इस तरक्की पसंदी के हवाले से, वो हम कहाँ जा रहे हैं, किस भाई मोड़ पे हम जा रहे हैं? आसान ज़बान में बोलूँगा, जॉनरे, अच्छा, प्रोग्रेसिव जॉनरे जो हैं हमारे कि जो फॉर्मेट्स जिनकी फॉर्मेट्स हैं, जो मुख्तलिफ फॉर्मेट्स में हमारे, हम किन किन फॉर्मेट्स में क्या क्या काम हुआ है और क्या हो सकता है आगे मुस्तकबिल में। तो हमारा इंटरटेनमेंट भी है इसके अंदर, इसके अंदर इंटरटेनमेंट सारी तो फनून लतीफ़ा सारी चीज़ें आ जाती तो हैं। कहने का मतलब जो मैं इस बात को अगर साफ अल्फाज में कहा जाए वो ये है कि अगले प्रोग्राम में हम उन फॉर्मेट्स या जॉनरास को डिस्कस करेंगे जिनके थ्रू ये तरक्की पसंद अदब, क्यों हम अदब के हवाले से बात करें अभी, ये अदब अवाम तक पहुंचा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही है कहने का मकसद। आपने ये शायद 2 एपिसोड जो देखी हैं उसमें आपने नोटिस कर लिया होगा कि जो मेरा यूसुफ के साथ डिस्कशन होता है, यूसुफ का जो पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं वो माशरती लेवल पर होता है, और मैं जो डिस्कस करता हूँ वो पर्सनल लेवल पे होता है। मैं इंफरादी तौर पे पीपल टू पीपल, पर्सन टू पर्सन बात करता हूँ। मेरा जो अगला प्रोग्राम होगा, यानी कि इस प्रोग्राम जो आप देख रहे हैं इसके बाद, उसमें मैं बात करूंगा जो कि इन अ वे इस प्रोग्राम से और यूसुफ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी रेलेवेंट है, और वो है चेंज। वाह, क्या मजा आएगा, वाह वाह वाह, जबरदस्त। पर्सन मैं बात करूँ लेकिन पर्सनल लेवल पर, लेकिन फिर भी वो रेलेवेंट यूं है कि चेंज क्यों जरूरी है, हाँ, और वो क्यों इतनी मुश्किल है, चेंज लाना क्यों इतना मुश्किल है और वो क्यों जरूरी है। ये मैं पर्सनल लेवल पर बात करूंगा, और उसके अगले प्रोग्राम में हम बात करेंगे इन जॉनर्स की, जिसके बारे में यूसुफ ने अभी बताया। तो इसके साथ ही हम प्रोग्राम को इख्तिताम तक पहुंचाते हैं। बिल्कुल इख्तिताम तक पहुंचाते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। अगले प्रोग्राम में आपसे दोबारा मुलाकात होती है, और 7:30 बजे हम लोग लाइव होंगे, तो आप लोग ज़रूर आइएगा। लाइव से मुराद मेरी ये नहीं है कि हम प्रोग्राम कर लाइव करेंगे, बल्कि हम आपके मुंतज़िर होंगे, आपका इंतज़ार करेंगे। नंबर आपके पास मौजूद है, स्क्रीन पे भी आ रहा है, स्क्रीन पे भी आ रहा है नंबर, तो उस पर आप कॉल कीजिए और हमें बताइए प्रोग्राम कैसा लगा, और अपनी कीमती राय दीजिए। और अगर कुछ लिख कर देना चाहते हैं, हम अपनी वेबसाइट पे कुछ टेस्टिमोनियल हम उसमें से सेलेक्ट करेंगे, आपके नाम के साथ, अपने प्रोफेशन के साथ, कंट्री के साथ लिख के ज़रूर हमें टेक्स्ट कर दीजिए, या हमारे ईमेल पे भेज देते info@mylondonstudio.com। उस पर नीचे लिखा होगा, आप पढ़ लीजिएगा। ज़रूर तशरीफ़ लाइए, अपना बहुत ख्याल रखिए, खुश रहिए। दोबारा मुलाकात होती है। आदाब।